اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں. آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اللہ چاردہ معصومین کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے. اور جو مسلمان بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ نصیب ہو اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ ملے. آمین الہی آمین. آمین. اور ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیما عباس. پروگرام بزم نساء میں حاضر خدمت ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں سے اس وقت آپ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، جس کونے سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، خدا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، خیریت کے ساتھ رکھے اور کوئی بھی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. آمین الہی آمین. جی ناظرین، آپ کو جیسا پتہ ہے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ بہت ہی آسان سا، بہت ہی سادہ سا فارمیٹ ہوتا ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہم کرتے ہیں قرآن کے فوائد آپ سے بیان، اور دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا بیوٹی ٹپس، اور جس میں میں آپ کو مختلف قسم کے گھریلو آسان سے آپ کے کچن سے جو ہے آپ کی چیزیں استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں، اور پھر آپ کی بھی کالز کھولی جاتی ہیں اور آپ کی باری شروع ہوتی ہے. تو اور جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس پر آپ بات بھی کریے گا. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کامیابی کا مفہوم، دنیاوی نقطۂ نظر سے کیا مراد ہے. تو یہ بھی بہت سادہ سا ہمارا آج کا ٹاپک ہم نے چنا ہے کہ عام اس میں ہم بات کریں گے اور قرآن کے حوالے سے بھی ہم باتیں کریں گے. تو آپ اس میں ضرور حصہ لیجئے گا، آپ ہمارے پروگرام میں ساتھ ساتھ رہیے گا. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک کوئز کا بھی اہتمام رکھا ہے. ہمیشہ کی طرح ایک آپ سے بہت ہی آسان سا سوال پوچھا جائے گا جس کا آپ نے جواب دینا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں میری سسٹر سیما جو ہے آپ کو سوال بتائیں گی جس کا آپ نے نوٹ کر لینا ہے جواب، اور جب فون کالز کھولی جائیں گی تو آپ نے دینا ہے اس کا جواب. جی سسٹر. جی شکریہ صدف. سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آج کا جو یہ کوئز ہے یا یہ آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے العباس ٹریول والوں نے، چیٹا مل روڈ مینچسٹر. اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں سفر کرنے کے لیے سستے ترین ٹکٹ جو ہے آپ ان سے خرید سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ حج، عمرہ اور زیارت کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے پروگرام کا آغاز سب سے پہلے جو ہے ایک نعت سے کرنا چاہوں گی، درود کے سہارے کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. کہاں مجھ سے ممکن ثنائے محمد، کہاں مجھ سے ممکن ثنائے محمد، میں ہوں ایک ادنا گدائے محمد. سبحان اللہ. وہ نور مجسم، وہ خلق سراپا، خدا خود ہے محو ثنائے محمد. سبحان اللہ. سلیمان سے بھی بڑھ کے ہو میرا رتبہ، سلیمان سے بھی بڑھ کر ہو میرا رتبہ، میرے حق میں ہوگر دعائے محمد. بے شک. اور صفات محمد بھلا کیا بیاں ہو، صفات محمد بھلا کیا بیاں ہو، قمر جب کہ ہو نقش پائے محمد. سبحان اللہ. بے شک. نہ ہوتے اگر یہ تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہوتے اگر یہ تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہوئی خلق ہر شے برائے محمد. سبحان اللہ. اور شہادت کا رتبہ انہی سے ملا ہے، شہادت کا رتبہ انہی سے ملا ہے حسنین وجہ بقائے محمد. سبحان اللہ. اور پیے نصرت حق بڑھے سب سے آگے، پیے نصرت حق بڑھے سب سے آگے، سنی جب علی نے صدائے محمد. کہاں مجھ سے ممکن، کہاں مجھ سے ممکن ثنائے محمد، میں ہوں ایک ادنا گدائے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے ابھی ہماری سسٹر صدف نے بتایا کہ پروگرام کے سیگمنٹ جو ہے وہ فوائد قرآن ہے، اس کے بعد جو ہے ہم بیوٹی ٹپس جو ہے ہماری سسٹر بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتاتی ہیں. ہم نے کوئز بھی رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے اپنے کالرز کو کہ جب ہم اپنی فون لائن تھوڑی دیر کے بعد کھولیں تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کریں، اور یہ بات ہم کریں گے دنیاوی نقطہ نظر سے کہ کامیابی کا مفہوم کیا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے اپنی سوچ اپنے شعور کے مطابق جو ہے کامیابی کا ایک جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے مقرر کرتا ہے اپنی زندگی میں. تو لیکن دنیاوی نظر میں وہ کامیابی کیا معنی رکھتی ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور لوگ اس کا کس طرح سے مفہوم لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتی ہوں اور یہ ہے فوائد قرآن. تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں جو بہت بہترین سورہ اس محفل کی جو ہے وہ رونق بنے جا رہی ہے وہ ہے سورہ عصر، جو بہت ہی چھوٹی سی 3 اس میں آیتیں ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے لیکن بہت ہی جامع، بہت ہی بے نظیر ہے. اور اس کی تفسیر جو ہے وہ میں پیش کروں گی حدیث نبوی اور معصومین کے فرمان کی روشنی میں. اس سورہ کی جہاں تک نزولیت کا تعلق ہے یہ بالکل ابتدائی زمانے میں یہ سورہ مبارک جو ہے وہ اس کا نزول ہوا تھا، اور اس میں کل 3 آیتیں ہیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی مختصر سے سورہ ہے، لیکن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بہت جامع ہیں، بہت پرمعنی ہیں. اور جیسے کہ ایک گویا سمندر کو ایک کوزے میں بھر دینا، اور اس میں بتایا جا رہا ہے اس سورہ کے درمیان میں کہ انسان کی کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے. یعنی سارے قرآن کا نچوڑ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اپنی نفل نمازوں میں کرے گا اس کا چہرہ بروز قیامت نورانی ہوگا اور وہ جنت کے حقداروں میں شامل کیا جائے گا. سبحان اللہ. پھر یہ بھی فرمایا کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کا انجام صبر پر ہوگا اور اس کا شمار جو ہے وہ اصحاب حق میں ہوگا. جس کی 3 آیتیں ہیں اس کے بارے میں اہل سنت کے مشہور عالم دین امام شافعی کا کہنا ہے کہ یہ سورہ اس قدر جامع ہے کہ اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے صرف اور صرف یہ سورہ اگر نازل ہوتا تو یہ کافی تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کو پوری گہرائی کے ساتھ، پوری اس کے معنی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا جائے. تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کی 3 آیتیں ہیں. آیت جب شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ نماز عصر کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حق پہ رہے اور جنہوں نے صبر کیا. تو قرآن میں کئی مقامات پر خداوند عالم نے جو ہے وہ قسم کھا کر بات کی اہمیت اور اس کی عظمت، اس کی جلالت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اور اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح جو ہے انجام دیتے رہے اور آپس میں حق بات کا حکم اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے سے ایک میزان کو مقرر کر رہا ہے کہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں، نقصان میں کون لوگ ہیں، اور کامیابی اگر آخرت کے لیے چاہیے تو کون سا راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے. اس چیز کا کم از کم اس آیت سے جو پہلی آیت ہے کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں، خسارے میں، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں جہاں پر ایمان ہوگا، جہاں جہاں پر حق ہوگا، جہاں جہاں پر صبر ہوگا، وہاں انسان خسارے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے. اور اسی لیے اس نفع و نقصان کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک بازار تجارت ہے. بے شک. کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ نفع کماتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اپنے حصے میں لیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر اس بازار میں کسی نقصان سے بچنا ہے تو فائدہ تلاش کرو، فائدہ ڈھونڈو، اور منافع والی اگر جگہ ڈھونڈنی ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ کو رضا الہی، تقرب پروردگار میں حاصل ہوگی. اور اسی سلسلے میں حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا
تو میں تیرا ہو جاؤں گا. اور اسی بات کو اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان کی ہے کہ وہ لوگ ہیں کون جو خسارے میں ہیں, جو گھاٹے میں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار کسی غیر کی چوکھٹ پر رہنے والے مایوس رہیں گے اور تیرے سوا دوسروں کی طرف رجوع کرنے والے خسارے میں رہیں گے. اور اسی وجہ سے قرآن ہدایت کا جو سرچشمہ ہے اس میں جگہ جگہ تذکرہ ہے کے بارے میں, ان کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے, ان کو خبردار کیا گیا, ان کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی علامتیں ہیں, وہ کون کون سی آپ کی وہ عمل ہیں جو آپ کو خسارے کی طرف لے کے جاتے ہیں, آپ کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ جو ہے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ ذکر ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد پیما کو ترک کرے وہ لوگ خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں. کہ اللہ کے ساتھ ایک آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق, صداقت کے مطابق گزارنی ہے, لیکن اس عمل کو آپ نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑتے ہیں, تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں. پھر زمین پر فساد مچانے والے لوگ بھی جو ہے وہ خسارے میں ہیں. جو لوگ دنیا میں بدامنی پھیلاتے ہیں, گھروں میں بدامنی پھیلاتے ہیں, معاشرے میں بدامنی پھیلاتے ہیں, وہ تمام لوگ خسارے میں ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ گھاٹے میں ہیں, نقصان کی جگہ پر ہیں, جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اس کے بعد یہ والی آیت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے جو ہے یہ کامیابی کا راستہ کھلا ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک میزان جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں اور کون لوگ ہیں جو کامیابی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس سورے میں پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کے لیے 4 درجے مقرر کیے ہیں, یعنی ایمان ہونا, اس کے علاوہ عمل صالح ہونا, وتواصوا بالحق پر ہو, اور وتواصوا بالصبر یعنی صبر کے لیے بھی جو ہے وہ بہت میزان اس میں شامل ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کامیابی کا اگر ہم پہلا درجہ دیکھیں کہ ایمان کی کیا منزل ہے, ایمان کی کیا تعریف ہے. اگر یہ معصومین کے فرمان میں دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ پورے دل سے یقین کرنا, پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا, اور پھر عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا. یہ ہے ایمان کی تعریف, یہ ہے ایمان. اور اس ایمان کو پانے کے لیے آسانی سے ایمان نہیں حاصل, اس کے بھی کئی شرائط ہیں. جیسے کہ سب سے پہلی شرط ہے معرفت. معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اپنی معرفت حاصل کریں. جب خود کی معرفت حاصل ہوگی پھر معرفت خداوندی ہو. اس کی دوسری شرط ہے آپ اطاعت گزار ہوں, اور اس میں اللہ, رسول اور ائمہ طاہرین کی جو ہے اطاعت شامل ہے. تیسری شرط ایمان حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا, یعنی آپ نے اپنی معرفت حاصل کر لی, اللہ کی معرفت حاصل کر لی, معصومین کی معرفت حاصل کر لی, اطاعت بھی کر لی, لیکن اس کے بعد شریعت اور احکامات کو جاننا ضروری ہے. اور پھر آخری شرط جو ہے ایمان کو پانے کے لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہونا. اس کے علاوہ جب دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں, کامیابی کا جو دوسرا زینہ ہے وہ ہے عمل صالح, کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ اصول دین سے ہے, یعنی دین کی جڑ ہے, دین کی اساس ہے, دین کی بنیاد ہے. اور عمل صالح, نیک عمل, متقیوں کا عمل, اس کا تعلق فروع دین سے ہے. جتنی دین کی شاخیں یا اصول مضبوط ہوں گے فروع دین میں اتنی ہی تر و تازگی رہے گی. اور اگر عمل کو خالص رکھنا ہے تو معصومین نے فرمایا کہ ہر عمل کو, چھوٹے سے چھوٹا عمل, اس کو خالصتاً اللہ کی رضا سمجھ کر کیا جائے, اور سوائے پروردگار عالم کے کسی سے بھی کوئی توقع نہیں کی جائے کہ وہ آپ کو اس کا جو ہے اجر دے گا. اور یہ ہوتا ہے عمل صالح.
بالکل خالص عمل جو آپ اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی تقرب کے لیے کرتے ہیں۔ کامیابی کی تیسری شرط وتواصوا بالحق، حق کی تعریف اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو حق اسے کہا جاتا ہے جسے کوئی زوال نہ آئے، جیسے اللہ برحق ہے، اس کی کتاب برحق ہے، قیامت برحق ہے، اور بالکل اسی طرح سے اہل بیت کی محبت بھی برحق ہے، کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ آل محمد کی محبت تم پر لازم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم پر اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد چوتھی منزل کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ ہے وتواصوا بالصبر، یعنی راہ کمال تک پہنچنے کا آخری زینہ صبر۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور بھی ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی ہیں اطاعت و بندگی میں صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، معصیت کے مقابل پر صبر کرنا۔ اگر ہم سورہ عصر کی ان آیتوں کو، ان کی تفسیر کو، اس پہ غور کریں تو ہمیں اس کی عملی تفسیر نظر آتی ہے میدان کربلا میں، جہاں پر اس آیت کا ایک ایک لفظ خون حسین میں نہا کر گواہی دیتا ہے کہ ہم ہیں وہ ہستیاں کہ جن کی عظمت، جن کی جلالت کے لیے رب العزت جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ نماز عصر کی قسم، یہ ہیں وہ کامیاب بندے جو ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی عملی تفسیر ہے۔ یہ پورا سورہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایک لفظ عملی تفسیر ہے کربلا کے لیے، کہ جہاں پر ایمان، حق اور صبر ان کے جتنے بھی معیار ہیں، جہاں پر بھی ان کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے شروع ہوتی ہے کربلا والوں کی حدیں، کہ جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاغوتی طاقت ہمارے قدموں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں لا سکتی، اور ہم ہیں وہ صبر کامل کہ جس کا آغاز بھی صبر پر ہے اور انجام بھی صبر ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں کامیابی چاہیے تو ہم سے سیکھو کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، حق کیا ہے، صبر کیا ہے۔ اور بس یہی دعا گو ہیں اس سورہ کی تفسیر بتانے کے ساتھ میں بس یہ آپ سب کے لیے اور بالخصوص اپنے لیے کہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لانے کے لیے توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ائمہ تحریم کی تعلیمات پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور ایک آپ کی اجازت سے بس ایک چھوٹا سا میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ یہ مہینہ جمادی ثانی کا جو ہے وہ بالکل اختتام پر ہے، آج تقریباً 30 اور کچھ جگہوں پہ 29 تاریخ ہے، تو اس ماہ کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی بہترین عمل ہے، اور جس کے لیے بتایا جاتا ہے، سید ابن طوس نے فرمایا، ابھی بھی ٹائم ہے کچھ گھنٹے، کیونکہ تقریباً یہ 40 یا 45 منٹ کا یہ عمل ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، نماز ہے 4 رکعت کی جو 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھی ہے، اور اس کے بارے میں سید ابن طوس فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ نماز یا یہ عمل کرے گا پورے سال اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اور خاندان کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی اس قدر یہ مجرب عمل ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ سب جو ہے اس سے استفادہ جو ہے حاصل کریں، اور اس کی نیت بس یہی ہے کہ آپ، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس نماز کی جو جمادی الثانی کی جو ہے اعمال کے سلسلے میں ہے قربتاً اللہ، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور آپ کو یقیناً تحفۃ العوام میں جو ہے اگر آپ جمادی ثانی کے اعمال میں جائیں تو یہ نماز آپ کو اور اس کا طریقہ جو ہے بہت آسانی سے مل جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے 25 بار سورہ قدر کی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ تکاثر جو کہ قرآن میں 102 نمبر کا سورہ ہے اس کی تلاوت، اور پھر 25 بار کی تلاوت ہے، اور آپ سلام پھیلیں۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اور سورہ حمد کے بعد 1 بار سورہ کافرون، اور پھر 25 بار سورہ فلق کی تلاوت ہے، اور آخری رکعت میں جو ہے سورہ حمد کے بعد
1 بار سورہ نصر اور 25 بار سورہ ناس ہے. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ 70 بار جو ہے وہ تسبیح اربع اور صلوات کی 70 بار تسبیح اور 3 بار اللہ مغفر المومنین والمومنات پڑھنے کے بعد آخر میں اس نماز کو اس طرح سے تمام کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین ناموں کی جو ہے وہ تلاوت کریں گے. اور اس طرح سے یہ عمل جو ہے تقریباً 40 یا 45 منٹ میں جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا. تو اگر آپ ظہرین کے نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں, نہیں تو اگر مغرب کے بعد, لیکن آپ اس عمل کو جو ہے رجب کے مہینے میں بھی جو ہے ملا سکتے ہیں. تو لیکن بہت مجرب اور بہت ہی جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے والا یہ عمل ہے. جی شکریہ بہت بہت صدق. آپ کا بھی بہت شکریہ. دیکھیں ناظرین, ہماری سسٹر نے اس جاتے ہوئے مہینے کے بھی چلتے چلتے اعمال آپ لوگوں کو ذہن نشین کروا دیے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. یہ ویسے ہماری غلطی ہے, ہمیں شروع میں کرنا چاہیے, لیکن اب ناظرین ہم کوشش کریں گے ہر مہینے کے مخصوص اعمال بھی آپ کو ضرور بتایا جی بالکل. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں بزم نساء, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے گا. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.